بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تقسیم بنگال کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ 16 اکتوبر 1905 میں ہوا ہے۔ بنگال مغل دور میں وسائل سے بھرپور صوبہ تھا۔ جنگ پلاسی کی وجہ سے اس میں زوال آیا تھا۔ اڑیسہ کہات اس میں بڑا مشہور ہے۔ 1872 میں لارڈ کیمبل نے اڑیسہ کہات میں اس کا دورہ کیا اور ایک رپورٹ بنائی کہ یہ وسیع صوبہ ہے، انتظامی خامیاں ہیں اس میں۔ 1876 میں لارڈ ولیم ویڈر برن نے تقسیم بنگال کی تجویز دی۔ ہنری کارٹن اس وقت میں یہاں پر وائسرائے تھے، تو عوامی احتجاج ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاموشی کا بتایا اور کہا چونکہ مرکز سے یہ دور صوبہ ہے تو اس لیے ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ 1899 میں لارڈ کرزن نے انڈیا کا دورہ کیا۔ احتجاج کی کوئی صورت نہیں تھی۔ برطانیہ جا کر تقسیم بنگال کا منصوبہ دیا۔ جب یہ برطانیہ چلے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں لارڈ ایمپھیتل نے ان کا چارج سنبھالا۔ 16 اکتوبر 1905 کو بنگال دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرقی بنگال 1,06,540 مربع میل تھا۔ مغربی بنگال ہندوؤں کا تھا جو 1,41,580 مربع میل تھا۔ تقسیم کی وجوہات انتظامی مشکلات تھے، ایک لیفٹیننٹ گورنر تھا، 41 ملین آبادی تھی، مواصلات محدود تھے، رقبہ اور زبانیں الگ الگ تھے، کوئی صنعتی یونٹ نہیں تھا۔ متحدہ بنگال کے آخری لیفٹیننٹ اینڈریو فریزر تھے۔ مشرقی بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا۔ آبادی 18 لاکھ مسلمان تھے، 12 لاکھ دیگر تھے، جن میں میمن، سنگھ، چٹاگانگ، آسام، راجسائی، کھلنا اور رنگ پور شہر تھے۔ مغربی بنگال کا کلکتہ دارالحکومت تھا، 82 لاکھ آبادی تھی، جن میں 9 لاکھ مسلمان تھے۔ مسلمان اس میں خوش ہوئے، معاشی طور پر مستحکم ہو گئے مسلمان، کیونکہ حمایت کی۔ ہندو ناخوش ہوئے، 50 سالہ ان کا غلبہ ایک قسم کے طور پر ختم ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کانگریس نے 7 اگست 1905 میں سودیشی تحریک کا آغاز کر دیا، جس کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو تقسیم بنگال کی مخالفت کرنا ہے اور دوسرا مقامی چیزوں کا استعمال روکنا ہے۔ سودیشی تحریک کے بعد 1906 میں لارڈ منٹو مارلے اصلاحات کا عندیہ دیا گیا، جن کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ 1905 میں جاپان سے روس کو شکست ہوئی۔ ہندوستانی برطانیہ کے خلاف جاپان کا خدشہ تھا کہ وہ آئے گا۔ تقسیم بنگال کی وجہ سے پھر سیاسی بے چینی بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اعلیٰ انگریز افسران پر قاتلانہ حملے ہو رہے تھے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ سال بڑا اہم ہے، 1906۔ 1905 کے الیکشن میں لبرل پارٹی کے جان مارلے وزیر ہند ہو گئے تھے، اور انہوں نے ہی 1906 اکتوبر کو منٹو مارلے اصلاحات کا عندیہ دیا۔ تو مسلمانوں نے اس دوران شملہ پلان سوچا، شملہ وفد، شملہ ڈپوٹیشن۔ اس کا سپاس نامہ عماد الملک نے تحریر کیا۔ نواب محسن الملک اور دیگر رفقا سے مشورہ کیا۔ مسلمانان ہند کے نمائندے کا وفد وائسرائے کے پاس گیا اور ان سے مطالبات کی۔ اس وفد کی ملاقات کی اجازت مسٹر آرچ بولڈ نے، جو کہ MAO محمدن
ایجوکیشنل اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے، انہوں نے درخواست کی تھی پرائیویٹ سیکریٹری کرنل ڈنلوپ سے، تو انہوں نے اجازت دی۔ 1 اکتوبر 1906 کو 35 مسلمان شملہ میں گئے، جن کی صدارت سر آغا خان سوم نے کی۔ وائس رائے لارڈ منٹو تھے۔ مطالبات رکھے میمورنڈم کے طور پر چند چیزیں ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو مجالس قانون میں ان کو الگ نمائندگی دینی چاہیے۔ دوسرا، عام انتخابات میں جداگانہ حق ہو۔ تیسرا، مسلمانوں کو ملازمتوں میں الگ کوٹا دینا چاہیے۔ چوتھا، ہائی کورٹ، چیف کورٹ، انتظامی کونسل میں مسلمانوں کو نمائندگی دینی چاہیے۔ پانچواں، یونیورسٹیاں اور سنڈیکیٹ میں سیٹیں ہوں مسلمانوں کی۔ چھٹا، مسلم یونیورسٹیوں کے قیام میں تعاون ہو۔ لارڈ منٹو نے کہا کہ جہاں مختلف قومیں اور نسلیں ہیں وہاں مخلوط انتخابات کا کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے منٹو مارلے اصلاحات میں جداگانہ انتخابات کا اصول اپنایا گیا سن 1909 میں۔ شملہ وفد کی اہمیت یہ ہے کہ الگ انتخابات کی اجازت مل گئی۔ بے شک ابتدا میں کانگریسی مخالفت کی، بعد میں راضی ہو گئے، اور لکھنؤ پیکٹ میں 1916 میں کانگریس نے مسلمانوں کے الگ انتخابات قبول بھی کیے۔ اس کے بعد 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات ہوئیں۔ وہ اصلاحات درج ذیل تھی کہ صوبائی مجلس قانون ساز کے اراکین میں اضافہ ہوا، پہلے 30 تھے پھر 50 ہوئے۔ سرکاری اور غیر سرکاری افراد اس میں 25-25 برابر تھے۔ اکثر صوبوں میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا نظام کیا گیا۔ مجالس قانون ساز کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ امپریل مجلس قانون ساز اراکین میں اضافہ ہوا۔ امپریل میں سرکاری ممبران زیادہ رہیں گے۔ وائس رائے کی انتظامی اور صوبائی کونسل میں انڈین اراکین کو شامل کیا گیا۔ گورنر جنرل میں بھی چند انڈین کو شامل کیا گیا۔ اس میں چند نقائص بھی تھے۔ مجالس قانون ساز صوبائی اور مرکزی صرف مشورہ دے سکتی تھی، تنقید نہیں کر سکتی تھی۔ مجالس قانون ساز اختیارات ان کے محدود تھے۔ صوبائی سطح پر مجلس قانون ساز صوبائی انتظامیہ کے ماتحت تھی۔ صوبائی مالیات مرکز کے سپرد تھے۔ منتخب اراکین تنقید کر سکتے تھے، قانون نہیں بنا سکتے تھے۔ انتخابی حلقے بہت چھوٹے تھے۔ مجالس قانون ساز کے اراکین بالواسطہ منتخب ہوتے تھے، جن کی وجہ سے ان میں احساس ذمہ داری نہیں تھا۔ تقسیم بنگال کے وقت لارڈ کرزن وائسرائے تھے، پھر وہ مستعفی ہو گئے، تو 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کے بعد پورے بر صغیر میں شدید مظاہرے شروع ہو گئے۔ برطانوی چیزوں کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ سرکاری اور نجی املاک کو شدید نقصان پہنچانا شروع ہو گئے۔ ڈیم فیلڈ فلر نے تنسیخ بنگال کا مشورہ دیا۔ نواب سلیم اللہ خان، نواب آف ڈھاکہ نے اجلاس طلب کیا۔ سر سید احمد خان کے خیالات اب مسلمانوں پر واضح ہو رہے تھے۔ ہندوؤں نے حکومت کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے مطالبات نہ مانے تو جارج کے دربار میں جا کر اس کے سامنے ہم بائیکاٹ کریں گے۔ آخرکار 12 دسمبر 1911 کو دہلی دربار میں اجلاس ہوا اور کنگ جارج پنجم نے تقسیم
بنگال کو منسوخ کر دیا۔ پھر سے متحدہ بنگال ایک گورنر کے ماتحت آ گیا، آسام ایک چیف کمشنر کے ماتحت۔ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ مسلمانوں کو علم ہوا کہ اب ان کے دو دشمن ہیں، انگریز اور ہندو۔ مسلم لیگ نے اپنے آئین اور منشور میں تبدیلی لائی۔ مسلم ہندوؤں نے مل کر پھر مطالبات کیے۔ نواب سلیم اللہ خان نے سیاست چھوڑ دی۔ تقسیم بنگال کے بعد پہلے وائسرائے لارڈ ہارڈنگ تھے۔ اس کے بعد قائد اعظم 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے جب تقسیم بنگال کے بعد اپنے قوانین میں تبدیلیاں کی تو محمد علی جوہر کے کہنے پر قائد اعظم مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور یہ 1906 سے کانگریس کے بھی رکن تھے۔ قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی اور مسلم لیگ اور کانگریس کو خود مختاری کے لیے مشترکہ جدوجہد پر راضی کر لیا، جس کی وجہ سے بلبل ہند مسز سروجنی نائیڈو نے ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب دیا۔ سر ولیم ویڈربرن نے ہندو مسلم کانفرنس رکھی، جس میں 60 ہندو اور 40 مسلم تھے، جس میں مشہور نام سربندر ناتھ، مدن موہن، موتی لال نہرو، وقار الملک، آغا خان، ابراہیم رحمۃ اللہ قابل ذکر ہے۔ البتہ اس کے بعد 1913 میں سانحہ کانپور ہوا، جو 2 جولائی 1913 میں ہوا۔ یو پی سے کانپور سڑک جا رہی تھی، جس میں مسجد کو منہدم کر دیا گیا، اور مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ 600 گولیاں سانحہ کانپور میں چلی، 15 منٹ تک فائرنگ ہوئی، جس میں 18 لوگ شہید اور 22 لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ہوم رول تحریک 1916 میں قائم ہوئی، جس کا مقصد ہندوستان کی خود مختار حکومت کا حصول ہو، اور یہ حکومت برطانیہ کے ماتحت ہو۔ کانگریس کے بانی A.O. ہوم کے ہمراہ انگریز پادری کی بیوی مسز اینی بیسنٹ نے 2 انگریزی اخبار شروع کیے، جن کا مقصد ہندوستان کو خود مختار خطہ قرار دینا، جیسے کہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ ہے۔ اینی بیسنٹ نے قائد اعظم اور بال گنگادھر تلک کے ساتھ مل کر 1916 میں لکھنؤ پیکٹ قائم کیا، جس کی وجہ سے یہ تنظیم بڑی مقبول ہوئی۔ پھر برطانوی حکومت نے اس کو گرفتار کیا، جس کا شدید رد عمل ہوا، کانگریس کے مظاہرے ہوئے۔ پھر 1917 میں ان کا کلکتہ میں اجلاس ہوا، جس کی مسز اینی بیسنٹ نے صدارت کی۔ جیل سے رہائی کے بعد تحریک جاری رہی۔ 1917 میں قائد اعظم نے اس میں شمولیت کے بعد ممبئی شاخ کے صدر بنے، اور کانگریس اور مسلم لیگ رولٹ ایکٹ 1919 کے اصلاحات ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے سیاسی افراتفری ہوئی، اور پھر کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کی قیادت سڈنی رولٹ نے کی، اور اسی تنظیم کے نتیجے میں مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات ہوئی تھیں۔ ہوم رول جو تحریک تھی، اس کی ایک بڑی اہم کامیابی لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہونے والا سیاسی معاہدہ ہے۔ اس وقت وائسرائے لارڈ چیمسفورڈ تھے۔ کانگریس کی نمائندگی بالدھر تلک نے اور اینی بیسنٹ نے کی۔
لکھنؤ پیکٹ کی وجوہات دو تھیں. ایک تو گوکھلے منصوبہ تھا کہ صوبائی خود مختاری کا اصول متعارف کروایا جائے اور صوبائی اور مرکزی انتظامیہ کے وجود کی تجویز ہو. یہ 1913 کے اجلاس میں مطالبہ کیا تھا کہ خود مختار حکومت کا نظام ہو. دوسرا آرتھرڈیوک میمورنڈم انڈین کونسل کا رکن تھا یہ، اور بنگال کا سابقہ لیفٹیننٹ گورنر تھا. آرتھرڈیوک جو ہے اس لکھنؤ پیکٹ کی صدارت امبیکا چرن جو کہ کانگریس کے سربراہ تھے اور مسلم لیگ کے قائد اعظم نے کی. تیسری وجہ لکھنؤ پیکٹ کی، برطانیہ نے انڈیا کے مسئلے کو سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا. یہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی نمائندگی قائد اعظم نے کی تھی. 19 افراد کی کمیٹی تھی جو قائد اعظم کے زیر قیادت تھی. قائد اعظم کی قیادت میں ہندو مسلم اصلاحات ممبئی میں تشکیل پائے. ہندو مسلم لائے عمل حکومت کو دے دیا گیا اور 1916 نومبر میں کلکتہ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا اجلاس ہوا جس میں یہ اسکیم تشکیل دے گی. کیونکہ حتمی منظوری اس کی لکھنؤ میں ہوئی اس لیے اس کو لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے. 31 دسمبر 1916 کو قائد اعظم مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے نمائندے تھے. اہم سفارشات اس میں جو کی گئی کہ مسلمانوں کی نشستوں کا تعین ہو، صوبے میں 4/5 اور مرکزی اسمبلی میں 1/3. غیر سرکاری رکن کے مسودے کی منظوری، صوبوں کو بجٹ پر بحث کرنے اور ٹیکس لاگو کرنے کی اجازت، صوبے کے مالیاتی اضافے صوبائی کونسل منظور کرے گی، اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو تناسب سے نمائندگی دی جائے، مسلم اکثریت صوبوں میں ہندوؤں کو تحفظ ہو، مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 کی نمائندگی ہو، اسمبلی کا دورانیہ 5 سال ہو، مرکزی حکومت کا سربراہ گورنر جنرل ہو، کونسل کے اراکین انڈیا سے منتخب ہوں. لکھنؤ پیکٹ کی اہمیت میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم تسلیم کیا گیا، جداگانہ انتخاب کا اصول تسلیم ہوا، مسلم ہندو تنازع میں کمی آئی، اور سروجنی نائیڈو نے ایمبیسڈر کا خطاب دیا قائد اعظم کو. البتہ کانگریس